اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احمد پور شرقیہ سے 22-23 کلومیٹر آگے اوچ شریف ہے۔ اوچ شریف کا یہ موضع ہے اوچ موغلا، جو مغل بادشاہوں سے منسوب ہے۔ ذرا پہلے میں آپ کو یہ ایک بڑ کا درخت دکھا دوں، اور اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، یقیناً سینکڑوں برس پرانا ہے۔ میں یہ جو اب قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے، اسی ایریے میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، وہ سامنے، جو محمد بن قاسم کے دور کی مستند بات اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ یہاں سے جو چیزیں نکلی ہیں کھدائی کے دوران، ان کو لاہور میں آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہاں جا کر جب ان کے ٹیسٹنگ وغیرہ کرائی گئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں 1350 برس پرانی ہیں، یعنی وہی محمد بن قاسم والا دور۔ اور یہ جو سینہ بسینہ یہ جو بات چلی آ رہی ہے کہ یہ اس مسجد کا سنگ بنیاد محمد بن قاسم نے رکھا تھا، اگرچہ اس کے بعد یہ پھر مغلوں کے استعمال میں رہ گئی، تو وہی درست معلوم ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو اب قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے، بظاہر یہ بہت اونچی جگہ پر ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی فصیل یا قلعہ تھا۔ تو وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں، اب اس کے اندر آپ جب داخل ہوں اس قبرستان میں، تو ابتدا میں یہ جو مٹی نکالی گئی ہے یہاں سے گھر کے استعمال کے لیے یقیناً نکالی گئی ہوگی۔ تو میں اس گڑھے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو اگر پرانی اینٹوں کے ٹکڑے بیچ میں دکھائی دے رہے ہوں، یہ میں زوم کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں غور سے ذرا، تو ان میں پرانی اینٹوں کے ٹکڑے اندر پیوست ہیں، جیسے کہ یہاں کوئی تعمیر تھی۔ اور یہ گڑھا جو ہے، یہاں سے مٹی نکالی ہے یہاں بستی میں بسنے والے لوگوں نے۔ تو میں آگے کوشش کرتا ہوں کچھ اور ایسی چیزیں مل جائیں جو میری اس بات کو تقویت دیں کہ یہ جگہ جو تھی کوئی قلعہ نما یہاں عمارت تھی، فصیل تھی۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ قبرستان کافی اونچائی پر ہے، اور ہاں یہ دیکھیں آپ، اب یہ آپ کو اینٹیں نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں، یہ جو اندر ٹھہری ہے یہ پرانی اینٹیں ہیں، اور یہ جو قالب ہے اس اینٹ کا، یہ سینکڑوں برس پرانا ہے۔ سینکڑوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تقریباً 300-400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اب اس قالب کی اینٹیں بن رہی ہیں۔ یہ عام قالب ہے، یہ تقریباً 9 انچ لمبی ہوتی ہے اینٹ، 8-9 انچ، اور 3 سے 4 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ پتلی اینٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ دیکھیں، ان جگہوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جگہ جگہ پہ یہ پرانی اینٹیں، اور یہ بتا رہی ہیں اینٹیں کہ یقیناً یہاں کوئی تعمیر تھی بہت بڑی۔ اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں، انہی اینٹوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہیں، یہ دیکھیں، کیونکہ یہاں جب کھدائی کی جاتی ہے تو پھر نیچے سے یہ اینٹیں نکل آتی ہیں۔ تو ابھی کچھ دوست یہ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے 1980 کی دہائی میں یہاں کھدائی کے دوران قبروں کی پرانے گھڑے یا ساری زبانیں دلادن، آٹا گوندنے کی وہ جو پرات سی ہوتی ہے، ہم اسے ساری زبانیں جو کو پاتریاتن، گھڑونجاں چھوٹے چھوٹیاں دلیاں اور چوڑیاں بھی یہ برآمد ہوئی تھیں۔ تو ان کی ریسرچ سے پتہ چلا لاہور میں جا کر لیبارٹری میں کہ وہ 1300-1350 برس پرانی، یعنی وہ پاتریاں اور وہ جو دلے تھے ان کے ٹکڑے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جال کا درخت بے انتہا ہے، اور یہ تقریباً قبرستانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، کیونکہ جال کے درخت کے متعلق روایات یہی ہیں، بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ انسانی ہڈیوں کا جو جوس ہے اس کو یہ اپنی جڑوں کے ذریعے کھینچتا ہے، اور اسی پر یہ پلتا ہے۔ اب اللہ جانے اس کے متعلق جو علم
طب کو जानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन देहातों में बसने वाले बुज़ुर्ग यही कुछ कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको ये ईंटें दिखा रहा हूँ पुराने दौर की, और ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये उच्च मोगला, जो मुग़लों के दौर में इसको मोगला का नाम दिया गया। मुग़ला भी कहते थे, मुग़ल भी कहते थे, मुख्तलिफ नाम थे, लेकिन अब बिगड़ते बिगड़ते मोगला कहते हैं। ऊंची जगह को कहते हैं, और क्योंकि उस वक्त तकरीबन शहर ऊंची जगहों पर बसाए जाते थे सैलाब से बचने के लिए, तेज़ तूफ़ानी बारिशों से बचने के लिए अमूमन, और ये शहर यकीनन दूसरे शहरों से कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर बसाया गया, इसलिए इसका नाम ही ओचा पड़ गया। बाज़ रिवायात में है कि ओचा रानी थी, कोई ओशा रानी, उसके नाम पर इसका नाम है। लेकिन ये भी है कि ऊंची जगहों पर बसाने की वजह से शायद इसे ये नाम दिया गया हो। लेकिन तारीख़ में क्योंकि उच्च शरीफ के बहुत सारे नाम मिलते हैं और बहुत सारी रिवायात हैं, इसलिए किसी एक नाम के मुतालिक हतमी तौर पर कहना मुनासिब नहीं होगा। तो ये मैं उच्च मोगला का वो मैदान आपको दिखा रहा हूँ जो अब कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गया। हत्ता कि ये जो जामे मस्जिद है जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जिसका संग बुनियाद आसार बता रहे हैं कि रखा गया, और मुग़लों के दौर में जिसको अरूज था हासिल था, तो अब उसका जो सहन है उसमें कब्रों की भरमार है, जबकि पहले वो खाली हुआ करता था। और जो सूरत हाल है वो लगता यही है कि इस मस्जिद की ईंटें कुछ अरसे के बाद जब बिल्कुल बारिशों की वजह से और नागुफ्ता बेहालत की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, दीवारें जो बची खुची हैं वो नीचे गिर जाएंगी, तो मस्जिद के अंदर जो जमात खड़ी करने की जगह है वहाँ भी कब्रें ही बन जाएंगी। क्योंकि हम लोग अपने विरसे के बारे में इंतहाई लापरवाह हैं और अपने विरसे की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। ये उच्च मोगला की पुरानी वही जगह हैं, लेकिन अब यहाँ इमारतें नई शक्ल में बन गई हैं। लेकिन ये आबादी के लिहाज से हज़ार बरस पुराना उच्च मोगला यहाँ का मौज़ा है उच्च का, और अपने अंदर एक तारीख़ समाये हुए है। इसी कब्रिस्तान जो अब कब्रिस्तान बन गया है, इसी कब्रिस्तान के साथ ही दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इमारत हुआ करती थी। बुज़ुर्ग बताते हैं उनमें से कुछ थोड़े थोड़े नकूश अभी बाकी हैं, वो किसी वक्त आपको दिखाएंगे। लेकिन जो असल इमारत थी उनका नाम और निशान मिट गया है। ये है वो ये उच्च मोगला में आने का वो रास्ता उस शरीफ की तरफ से। और एक व्यू फिर आप देख लें इसका कि यहाँ वो यादगार अजीम शान मस्जिद शहरी है जिसके मुतालिक मेरा भी दिल कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इसका संग बुनियाद रखा गया था। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। और ये है वो पूरा मैदान जो अब कब्रों से भरपूर है। यहाँ यकीनन कोई कला या किसी बड़े ओहदेदार की बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।